بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ بزم شاعری کی خوش نصیبی، خوش بختی کا یہ کہ آج دنیا اردو کا ایک بلند قامت شخصیت بزم شاعری کا حصہ ہے۔ ہماری درخواست پر انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور وہ بزم شاعری میں شرکت کی۔ انہوں نے بزم شاعری کے پروگرام کو عزت بخشی، ان کے آنے سے ہمارے پروگرام کو اعتبار حاصل ہوا۔ آج کی شخصیت کے تعلق سے مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اب اگر اس وقت آپ دیکھیں تو مزاح کے تعلق سے پاک و ہند میں ایک بڑا نام ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے قطعاً عار محسوس نہیں ہوتی، فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت سینہ پھلا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں جناب سید سلمان گیلانی موجود ہیں۔ آپ کا تعارف میں اس طرح سے پیش نہیں کر سکا جس طرح سے مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن ناظرین کرام، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری جانتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت اس مزاح کو جس میں پھکڑ پن نہیں ہوتا، جس مزاح کا اعتبار قائم ہے، جس مزاح کو آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہیں، وہ مزاح تحریر کرنے والے، تخلیق کرنے والے اب صرف ایک ہی شاعر ہیں، سید سلمان گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سلمان ہیں بھائی، بھائی؟ بہت شکریہ آپ کا بزم شاعری میں تشریف لانے کے لیے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا میرا ہوں بھی ان کو کہ سلام بھی کہیے گا اور بہت بہت شکریہ ان کا بہت شکریہ۔ کہ مجھ تو جیسے خاکسار کو سر، ہماری تو آپ وہ نے قطعاً یہ جگہ دی۔ حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کریں، اور ہم جو کچھ آپ بھی ہر قسم کا سوال کر سکتے اس کا تو ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو بولنا جانتے ہیں، وہ آپ ہی کے سبب سے ہم نے سیکھا ہے، ہیں۔ یہ آپ ہی تو سے آپ کی سیکھا ہے، کثر نفسی ہے جی، اور آپ پہ خود بڑا نام ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین یہ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بڑا ہونے کی، بڑا شاعر ہونے کی اور بڑا انسان ہونے کی نشانی ہے ماشاءاللہ۔ نہیں، بہت شکریہ۔ ہمارا ان سے اکثر رابطہ واسطہ مشاعروں میں پڑتا ہے، وہاں ان کا ٹھاٹ باٹ اور آن بان دیکھنے والے چند دن پہلے ہم برطانیہ میں، لندن میں اکٹھے تھے الحمدللہ، اور جو رنگ جمایا قیصر وحیدی صاحب نے، اس کے بعد ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو ارے گیا ایسا تھا۔ نہیں کہیں، خدا نہ خواستہ ہے، اور میں بالکل، مجھے یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک شاعری سے ہمارا رشتہ ہے الحمدللہ تب انشاءاللہ تک بھائی، ہم آپ سے سیکھتے رہیں۔ جب تک زندہ ہیں جی اس وقت تک یہ رشتہ قائم سلمان ہے۔ بھائی، اگر آپ اجازت دیجئے تو کچھ سوال قائم جناب کرنے۔ جناب جناب۔ کیا سبب ہے ہم جب یہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اور خاص طور سے مزاح کی شاعری کی جانب، پہلے تو ہمارے شہر کا عالمیہ جہاں آپ مہمان ہیں، اس کا عالمیہ یہ ہے کہ یہاں مزاح کی جانب شعراء کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے۔ دو ایک شاعر اس 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں جی آپ کو جی ملتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک وتیرہ یہ بنایا ہے کہ جب مزاح کے مشاعرے ہوتے ہیں تو پھر انہیں مجبوراً مشاعروں میں 5-7 شاعر تو چاہیے، تو پھر وہ خود ہی غزلیں کسی خاتون کو لکھ کے دے دیں گے، کسی شاعر کو مزاح کا لکھ کے دے دیں گے، اور چونکہ انہوں نے مشاعرے کا پورا رنگ بنانا ہے، جی جی آپ جی سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں، تو یہ تو مسائل ہیں ہمارے شہر کے، لیکن ہم جب، اور پھر اس میں پھکڑ پن شامل مزاح میں، لیکن جب ہم آپ کو سماعت کرتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں مزاح کا پروگرام ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کسی نہ کسی چینل پر آپ کو تبرک کے طور پر ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے اور خوبصورت کلام سننے کو ملتا ہے۔ تو شاعری سے آپ، مجھے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ شاعری آپ کی جانب آئی یا آپ شاعری کی جانب بڑھے؟ ہائے ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ میں
شاعری ہی کے ماحول میں پیدا ہوا ہے. جب میں پیدا ہوا تو میرے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے سب شعر ہی پڑھے جا رہے تھے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ شاعر تھے، سید امین گیلانی، اور بر صغیر ہند و پاک کے اپنے دور کے مشہور شاعر تھے، ادبی گروہ بندیوں سے پاک. تو انڈیا امرتسر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو امرتسر گڑھ تھا، بالکل گہوارہ تھا علم و ادب کا. وہاں آغا حشر وہیں تھے، منٹو وہاں تھے، اور ہر لحاظ سے وہاں پر ماشاءاللہ سیاسی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، اور تھیٹر کے اعتبار سے، اور افسانے کے ڈرامے کے سارے مطلب ہے کہ وہاں تو سامان وہاں موجود تھے. تو والد صاحب ان پڑھ تھے، وہی اسکول کالج کی تعلیم نہیں تھی نہ مدرسے کی. تو والد ہماری دادی اماں جو تھیں وہ کابل کی تھیں، فارسی جانتی تھیں. اچھا. تو ان سے وہ تھوڑا پڑھے، والدہ اپنی سے، ہماری دادی سے فارسی ان سے پڑھی، کریمہ وغیرہ ان سے پڑھے. لیکن چونکہ وہاں پر ساتھ ہی ہمسائے میں ساتھ والی گلی میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، جن کو امیر شریعت کا لقب ملا تھا، وہ بہت بڑے خطیب تھے، ایشیا کے سب سے بڑے خطیب گزرے ہیں. تو وہ چونکہ اس وقت انگریز کا دور تھا، تو انگریز کے خلاف، سامراج کے خلاف وہ ایک کردار ادا کر رہے تھے اپنے فن خطابت سے. تو اس خطابت کے ساتھ ساتھ اگر جب آدمی خود شاعر بھی ہو اور میلان بھی رکھتا ہو، تو اس کا مطالعہ اور مشاہدہ بھی بہت ہو، تو وہ سیاد شاہ، دعات شاہ، سیاد شاہ بن جاتا ہے اس کا خطاب. تو یہ ہمارے والد صاحب کو انہوں نے بیٹا بنا لیا. رشتہ داری تھی قریبی ان کے ساتھ، بیٹا بنا لیا. پھر ان کو ساتھ ہی رکھا، تو وہ شعر و شاعری سیکھتے بھی رہے، ان سے پڑھتے بھی رہے، اور مشاعروں میں، جلسوں میں ان کے ساتھ شرکت بھی کرتے رہے، نظمیں پڑھتے تھے. تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، ایک تو کرم امرتسری پنجابی کے شاعر تھے، وہاں زرگری کا کام. انہوں نے کیا ہے کہ میں تو پنجابی کا شاعر ہوں، تو آپ کو میں لاہور لے جاتا ہوں. یہاں حفیظ ہوشیارپوری تھے ریڈیو پاکستان پہ، تو والد صاحب کو وہاں، تو وہ انہوں نے پھر احسان دانش سے ملا دیا ہمارے اچھا. ہوشیارپوری صاحب. تو والد صاحب کی باقاعدہ پھر ان کے ساتھ وہ رہی نشست، بلکہ کافی دیر لاہور میں ان کے پاس آ کے ٹھہرے رہے. تو ان کا وہ حلقہ احسان دانش جو تھا، وہ شعرا، وہ ان کا اکثر آنا جانا ہمارے گھر میں شیخو پورہ میں، ہم شیخو پورہ چلے گئے تھے، تو شیخو پورہ میں آنا جانا رہا الحمدللہ. تو روزانہ وہاں پر محفلیں ہوتی تھی شعر و شاعری کی. والد صاحب کا ترنم بھی، جیسے آپ نے مجھے تو سنا ہے، یہ ترنم بھی ان کا ہی سمجھے کہ عکس ہے. اچھا. واہ. تو اسی طرح وہ میرے استاد بھی تھے شاعری میں. تو الحمدللہ وہ میرا ماحول ہی مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جینز میں ٹریول کر واہ رہا ہے واہ واہ، بہت خوب. شاعری. یعنی یہ گھر ہی سے ملا، یہ گھر ہی تربیت سے. تمام آئی سے، اور ہاں جی. ماشاءاللہ اور سے. آپ کو معلوم ہے کہ سادات گھرانہ جو ہوتا ہے، اس کو جو جتنی بھی لڑی سیدنا علی تک پہنچتی ہے، سیدنا حسن حسین تک، تو وہ ہر بندہ نابغہ روزگار تھا ہر فن میں. اور عرب میں تو ویسے ہی شاعری ان کے رچی بسی ہوتی تھی ان کے رگ رگ میں. تو وہ الحمدللہ شاعری ہو یا ادبی شاہ پارے ہوں، دیکھیں آپ سیدہ زینب کا خطاب دیکھیں یزید کے دربار میں، واہ 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 واہ، لٹریچر کا پیس. خوبصورت. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں چونکہ اس میں تھی، تو کسی وقت آ کے کہیں جا کے یہ پھر نکل آتا ہے باہر، وہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے. بہت خوبصورت، اور بالکل ویسے ہی جیسا ہم نے سوچا تھا اور جیسا ہم جانتے تھے کہ سلمان بھائی جب گفتگو فرماتے ہیں تو وہ علم سے لبریز گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں کہیں شائبہ موجودہ عہد کے مزاح کا نہیں آتا. جی ہم بالکل ایسا نہیں لگتا. اور کیا اس گفتگو کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو بات ہمارے سماعتوں سے ٹکراتی ہے بارہا، وہ یہ کہ مزاح کہنا ایک انتہائی سنجیدہ کام ہے. یعنی بالکل درست ہے جی. اور جب کوئی سنجیدہ آدمی، خصوصاً غزل کو سنجیدہ غزل کہنے والا، وہ جب
ادب کی دیگر شاعری کی دیگر اصناف کی طرف آتا ہے تو وہ ٹھوس کہتا ہے جی غزل کیونکہ ماں ہے ساری ٹھیک شاعری کی، ام السنہ ہے عربی، اور عربی سے فارسی میں، فارسی سے اردو میں یہ ہماری شاعری منتقل ہوئی. ٹھیک تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بندہ اس میں جب پختہ ہو جاتا ہے نا جی، پختہ غزل گو، تو جب وہ نعت کی طرف آتا ہے اس کی نعت میں بھی ایک چاشنی، واہ اگر وہ مرثیے کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک جناب مٹھاس، اور اس کے اندر ایک جاذبیت، اور اس کے اندر پرتاثر، یعنی وہ مرثیہ کہتا ہے. اسی طرح جب وہ مزاح کی طرف آئے گا تو لامحالہ اس مزاح میں بھی جب غزل کی جھلک نظر آئے گی ہاں تو بڑا ہی مزہ آئے گا. کیا کہنے کیا کہنے. اور پھر یہ ہے کہ واقعی آپ نے فرمایا کہ مزاح میں پھکڑ پن سے بچنا جو ہے نا، یہ اصل میں کمال. واہ میں مثال دیا کرتا ہوں وحیدی بھائی کہ نعت دو دھاری تلوار ہے، واہ غلب ہو جائے شرک ہو گیا، ہاں 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 کسر شان ہو گئی واہ آپ کا ایمان ختم، واہ 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 واہ. گستاخی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کو اگر تصغیر میں جوتڑی کہہ دیا، یعنی تحقیر کر دی تھوڑی سی، تو ایمان سے خارج ہو گیا. کیا کہنے. جوتڑی کہہ دیا ہاں 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 دانستہ طور پر. کیا کہنے. تو اسی طرح یہ مزاح میں جو ہے نا جی، یہ بھی دو دھاری تلوار ہے جی. واہ اس میں بھی آپ اگر تھوڑا سا باریک سا تو پردہ ہے پکڑ پن میں اور بہت مزاح اچھے میں، بہت اچھے. واہ وہ جب آپ کو، آپ کے اندر اگر وہ شعور نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کا مشاہدہ اور آپ کا مطالعہ، اور اوپر سے یعنی آپ کے اوپر کو قدرت کی طرف سے وہ اگر وہ نہیں ہے نا آپ کے پاس کیا کہتے ہیں صلاحیت، تو وہ گیا، پھر وہ پھکڑ پن بن گیا. بہت اچھے. تو اللہ اس سے بچائے. بہت اچھی بات ہے، اور اللہ نے اب تک بچایا ہوا ہے، بچایا اور یہ ہوا اس ہے. کا جی جی ہاں جی. کرم ہے. میں نے یہ بات یوں کہی تھی سلمان بھائی کہ ہم نے دیکھا، اور بلکہ کئی مثالیں ایسی موجود ہیں. اسلام آباد میں پی ٹی وی کے تعلق سے ایک مشاعرہ تھا، میں شاعر کا نام دانستہ نہیں لوں گا، اور اسے وہیں کے شعراء جو ہے مشاعرے سے قبل لے گئے، کیونکہ ان کی شناخت یہ تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں پھکڑ پن جو ہے وہ پیش کر دیتے تھے. تو مقامی شعراء نے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں تمام فیملیز موجود ہیں، اور چیئرمین جو ہیں پی ٹی وی وہ خود بھی موجود ہیں فیملی کے ساتھ، تو آپ یار خدا کے لیے سلیکٹڈ جو اشعار ہیں بس یہ پڑھ دیجئے گا. تو انہوں نے وہاں جا کر وہی کیا، اور چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے زوردار آواز میں کہا کہ بیک اپ، بہت زور سے، اور وہ مشاعرہ انہوں نے ختم کیا. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک مزاح میں اور پھکڑ پن میں ایک باریک سا فرق ہے، اس فرق کو اگر آپ جان لیں جی جی تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ کہ پھر آپ کا شمار ہاں جی. اسی میں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میں بھی شاید وہاں مشاعرے میں موجود تھا، ایسا نہیں کوئی ہوا. یہ ہوا کہ بعد میں ان پر وہ پابندی لگ گئی کہ بھی نہیں آنا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی پس پردہ کچھ ہوا ہو تو ہوا ہو، سامنے ایسا کوئی. لیکن یہ کہ ایسا ہے، اس پہ آواز اٹھائی گئی، اور جی جی ہے جی نا. وہ اس کا پھر نقصان ہوتا ہے نا جی. ورنہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ اگر وہ جیسے چلو اس کے طبیعت میں اگر ہے اس طرح کا، تو وہ ذرا ایسے سٹیج پر سیاسی خصوصاً پروگرامز میں ذرا اجتناب پرہیز کرنا چاہیے. اچھا سلمان بھائی، میں اگر آپ کو ناگوار کوئی بات گزرے تو میں پیشگی معافی چاہ رہا ہوں. وہ سوال جو آپ کو پسند نہیں ہے اس سے ہم آپ کہیں گے نہیں، تو. میں انشاءاللہ العزیز اچھا میں جواب سلمان دینے بھائی کی کوشش آپ اجازت فی الوقت میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک وقفے پر جائیں اور دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو ایسے لگا سکتے ہیں. ناظرین کرام، ایک بلند قامت شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا لکھنا، لکھانا، پڑھنا، اوڑھنا بچھونا ہے، جناب سلمان گیلانی صاحب. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر نون میں ہے، کوئی اے این پی میں ہے، کوئی جے یو آئی میں ہے، کوئی ایم کیو ایم میں ہے. بالکل
تو اس میں یہاں آ کے کیوں آپ لوگ اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے اور اسے بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں جی فلاں پارٹی میں. ہاں سے بولیں کہاں ووٹ کس کو دینا ہے, آپ کس پارٹی میں, وہ آپ کا الگ سٹیج ہے, بالکل ٹھیک, آپ کا الگ مقام ہے, اس میں آپ اس میں اپنا اظہار کریں. تو اب کچھ عرصہ سے یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نون میں ہیں, آپ انہیں ان کے لیے کچھ لکھا ہے, ان کے ترانے لکھ دیے ہیں, یا ان کے اسٹیج پہ جاتے ہیں کھلے سر عام آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں, تو دوسرے والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں, ان کو نہیں بلانا. یہ ہو گیا ہے. یہ اب ہوا ہے 5-7 سالوں سے یہ جو ہے نا یہ ٹرینڈ چلا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت ہے صحیح ہے. تو میں اگر پوچھیں تو میری بھی ایک ظاہر ہے کہ سیاسی رائے ہوگی, ایک انسیت ہے کہیں پہ کسی سے ہو سکتی اور رائے ہوگی نا جی. ٹھیک ہے. ہم ویسے تو جمہوریت کرتے ہیں, لیکن یہاں آ کے کیا ہو جاتا ہے کہ تم اس کو ووٹ دے کے یا تم اس کے حمایتی ہو تو میں نے تم کو وہ نہیں کرنا. میں باہر گیا, ناروے وغیرہ میں گیا, دوسرے ملکوں میں بھی گیا, تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ان کو ہم نے نہیں ادھر نہیں بولا, ان کو ادھر مت لے کے آنا, کیونکہ جو وہ فلاں پارٹی کے وہ ہیں. تو اللہ کے بندو میں نے شروع میں میرے بھانجے میرا بہنوئی وہ پی ٹی آئی کے ماڈل ٹاؤن لاہور کے صدر رہے ہیں. میرے ابھی وہ 25 مئی کو جو ہنگامے ہوئے تھے وہ اس کو روکنے کے لیے ان کو گرفتار کر کے راتوں رات وہ لے بھی گئے تھے, ابھی چھوٹ کے آئے ہیں وہ جی. تو مقصد یہ ہے کہ خاندان میں ہم نے آپس میں کبھی بات ہی نہیں کی, اس میں کچھ سر عام تھوڑی بہت ایسی بات چل جائے برسبیل تذکرہ, ورنہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کی وہ نہیں کی, مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, ہماری اپنی رائے ہے. میری سگی بہن جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اپنے میاں کے ساتھ, وہ ہمارے والے کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. معافی چاہ رہا ہوں. اچھا سلمان بھائی, اور میں نے ان کے لیے لکھا بھی, میرے بھانجوں نے مجھے کہا جی عمران خان کے حمایت میں نا کچھ اشعار لکھ دے. اچھا, میں نے کہا لکھ دے, تو بھائی شاعر تو ہیں نا, بالکل میں نے لکھ کے دی. میں نے کہا تم نے پڑھنے ہیں, کہتا میرے دوست بھی پڑھیں گے سارے. وہ پڑھے انہوں نے. اچھا مجھے انہوں نے یہ کہا, لطیفہ ہو گیا, مجھے کہتے ہیں اس کو پڑھنا کیسے, ذرا پڑھ کے تو بتائیں. اچھا, میں نے ان بچوں کو بتانا ہے, دوستوں کو, میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا اپنے جیسا, آپ جانتے ہیں کہ ہم ترنم سے پڑھتے ہیں. خوبصورت. وہ انہوں نے چڑھا دیے اس پہ سوشل میڈیا. اچھا, اب میرے جس کو میرے انہوں نے کہا یہ کیا گلانی صاحب, آپ سے جدھر سے پیسے ملتے ہیں شاید آپ ادھر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ معاملہ ہے اصل میں. شیخ پورہ میں ہم تھے تو الیکشن ہوتے تھے, ہم اس وقت پی 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 کے انگیسٹ ہم جاتے تھے, مسلم لیگ کی وہ حمایت کرتے تھے. اسی طرح آج بھی حضرت جی یہی ہوتا ہے. سندھ میں کوئی جماعت جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے, کے پی میں کسی اور سے کر لیتی ہے, سینٹر میں کسی اور. اور ہم لوگوں کو ہی لڑانا. تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. آپ اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو آپ پر پابندیاں ہیں, اور جو آپ کے ووٹ سے ایم این اے ایم پی آ رہے ہیں وہ 1 منٹ میں بک بھی جاتے ہیں اور دوسروں سے مل بھی جاتے ہیں, اور پوری پارٹیاں آپس میں ملا لیتے ہیں. یہ عجیب آپ نے خوبصورت بات کی. سلمان بھائی گر ناگوان نہ گزرے, چونکہ بزم شاعری اور اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ یقینی طور پر ایسے ہی چاہ رہے ہوں گے جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے خوبصورت آپ کا کلام, آپ کا خوبصورت ترنم سنیں, اور اپنے وجود میں موجود اداسیوں کو جو ہے وہ کہیں غائب ہوتا ہوا دیکھیں. اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ عطا کیجیے. میں اپنے کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں. واہ, رلایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو, میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. کیا کہنے, واہ, بدلے میں کسی کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے. واہ واہ واہ. تو میں جب ادھر آیا ہوں سنجیدگی سے, آپ نے فرمایا تھا نا, اس بڑی سنجیدگی سے مزاح کی طرف آیا میں, اور سنجیدہ کہتے کہتے آیا. البتہ طبیعت میں مزاح تھا, جیسے ہم سیاسی پارٹیوں میں
الیکشنوں میں جب کسی کی افیلیشن ہوتی ہیں جی جی تو اس کی طرف سے کنوینسنگ کرتے ہیں جب الیکشن میں، تو دوسرے کے وہ اس کو حریف سمجھ کے ہم اس کے کیا کرتے تھے. تو یہ طبیعت میں مزاح تھا تو ہم کرتے تھے نا جی. واہ تو طنز و مزاح تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، فنون لطیفہ میں بہت بڑا ایک اس کا حصہ ہے پورے عالمی مزاحی ادب میں. بالکل. تو بہرحال سیاسی قطعات بھی ہم کہتے تھے یا نظمیں بھی کہتے تھے، بڑی مزیدار نظمیں کہتے تھے. تو اب آپ اگر فرمائیں تو میں جو آپ کے حافظے میں ہو، جو آپ پیش کرنا چاہیں، یہ بزم آپ کی بزم ہے آج. ہاں اچھا، میں ذرا کوئی آپ کو اپنا کوئی سنجیدہ کلام بھی سنا سکتا ہوں؟ جیسا جی چاہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کی بزم آپ کی اس لیے بزم کہ ہے. میرا یہ پہلو چھپ ہی گیا ہے، اچھا تو مجھے یہ موقع ملا ہے کہ آپ جیسے ضرور اینکر ہیں، آپ جیسے میرے ہوسٹ ہیں چونکہ خود شاعر ہیں، شاعری سمجھتے ہیں، تو اس لیے میرا جی چاہا کہ میری یہ پہچان بھی دنیا نعت کے حوالے سے تو مجھے بے شک جانتی ہے. بالکل بالکل. آپ نے مجھے سنا بھی ہے، وہاں بھی سنا. تو الحمدللہ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک یہ پہچان بھی جو میری آج پہلے آپ کی تمام رنگوں کی شاعری سنیں گے، بڑی اس میں مہربانی، نعت کو بھی ہم رکھیں گے اور جو آپ کے حافظے میں ہے آپ کو سنیں گے. ذہنی پوری شخصیت سامنے آنی بالکل چاہیے ٹھیک ہے. نا. تو عرض کرتا ہوں جناب کہ چند خواص نے کر دی کل عوام کی ایسی تیسی. واہ واہ. چند خواص نے کر دی کل عوام کی ایسی تیسی. جو بھی نظام ہے آیا اسی نظام کی ایسی تیسی. واہ واہ. رات کا 1:30 بجا ہے گلی میں لیڈروں کے ہیں نعرے. رات کا 1 بجا ہے گلی میں لیڈروں کے ہیں نعرے. نیند کا ستیہ ناس ہوا آرام کی ایسی تیسی. کیا کہنے، نیند کیا کا کہنے. ستیہ اور نوٹ 1000 کا کیوں درخواست کے ساتھ نہیں تھا لگایا. نوٹ 1000 کا کیوں درخواست کے ساتھ نہیں تھا لگایا. اپنی آنکھ سے دیکھا اپنے کام کی ایسی بہت تیسی. اچھے. اپنی کیا کہنے. آنکھ سے واہ. دیکھا اپنے کام کی ایسی تیسی. اور بعد از فاتحہ بھول گیا تھا آمین اونچی کہنا. واہ. چھوٹے چھوٹے بعد مسائل از ہیں کہ بعد از فاتحہ بھول گیا تھا آمین اونچی کہنا. مقتدیوں نے کر دی پیش امام کی ایسی تیسی. مقتدیوں نے پھیر دی اور لوٹائی ہے پوچھ کے آٹے دال. لوٹائی ہے پوچھ کے آٹے چینی دال کا بھاؤ. لوٹ آئی ہے پوچھ کے آٹے چینی دال کا بھاؤ. مہنگے دام نے کر ڈالی مادام کی ایسی تیسی. مہنگے دام نے. اور شیخ جی ایک دن بھول کے ہم رندوں میں تھے آ بیٹھے. شیخ جی بھول کے ایک دن ہم رندوں میں تھے آ بیٹھے. ایک صحبت میں ہوئی حلال حرام کی ایسی تیسی. ایک صحبت میں ہوئی حلال حرام کی ایسی تیسی. اور گیلانی ششا شیر تیرے خخ خوب ہیں یاد مجھ کو. واہ 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 واہ. گیلانی ششا شیر تیرے خخ خوب ہیں یاد مجھ کو. ایک حق لینے پھیر دی میرے کلام کی ایسی تیسی. کیا کہنے. ایک حق لینے کیا کہنے. پھیر دی میرے کلام کی ایسی تیسی. نیند کا ستیہ ناس ہوا آرام کی ایسی تیسی.
اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ سنجیدہ ضرور ضرور سناتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اچھا میں نے ایک سنجیدہ غزل لکھی، پھر اسی پر میرا دل آ گیا کہ اس کو میں تھوڑا سا پیروڈی کے انداز میں بھی کروں. واہ اپنی اولاد کی کوئی ایسی تیسی نہیں کرتا لیکن میں نے یہ تخلیق کار کا یہ اولاد ہی ہوتی ہے نا جی، بالکل ایسے. ان کا کلام جو ہے. ادھر بلند مکینوں کو دیکھ کر رویا، ادھر بلند مکینوں کو دیکھ کر رویا، ادھر میں خاک نشینوں کو دیکھ کر کیا کہنے ہیں. رویا، ادھر میں. اور رونے کے مقامات میں نے کہاں کہاں پیدا کیے کہ زمین کا رزق بنیں گے یہ چاند سے چہرے، زمین کا رزق بنیں گے یہ چاند سے چہرے، میں اس نظر سے حسینوں کو دیکھ کر بہت اچھے صاحب. رویا، واہ واہ واہ. میں اس نظر سے حسینوں کو دیکھ کر. اور کبھی جلیں گے یہاں بھی مسرتوں کے چراغ، کبھی جلیں گے یہاں بھی، کبھی جلیں گے یہاں بھی مسرتوں کے چراغ، دیار غم کے مکینوں کو دیکھ کر رویا، دیار غم کے مکینوں کو دیکھ کر رو. اور نہ دے سکے جنہیں تعلیم حکمران وطن، نہ دے سکے جنہیں تعلیم حکمران وطن، میں ان غریب ذہینوں کو دیکھ کر رویا، میں ان غریب. اور دھویں کی وجہ سے دم گھٹ کے مر گئے مزدور، دھویں کی وجہ سے دم گھٹ کے مر گئے مزدور، میں سانس لیتی مشینوں کو دیکھ کر رویا، میں سانس لیتی. اور کسی شریف کی پگڑی اچھال کر سرے عام، میں ہنسنے والے کمینوں کو دیکھ کر رویا، میں ہنسنے والے. اور کڑکتی دھوپ میں محنت کشوں کا حال نہ پوچھ، عرق میں غرق جبینوں کو دیکھ کر رویا. اور نہ جانے پار لگیں گے کہ ڈوب جائیں گے، کیا مصرع ہے. فدا ہوتے سفینوں کو دیکھ کر رویا، نہ جن میں جان پڑی گیلانی برکھا رت میں بھی، میں ایسی مردہ زمینوں کو دیکھ کر کیا کہنے ہیں. رویا. اب اس کی بہت اچھے پیروڈی سن لیجئے. جی جی ضرور. عرض کرتا ہوں جی کہ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے اور آپ کی اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ہم درمیان میں مخل نہ ہوں اور اس کی پیروڈی ایک وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سنیں. ناظرین کرام، خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں سلمان گیلانی صاحب. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلمان بھائی سے درخواست گزار ہوں گے کہ مزید شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے یکتا شاعر، مزاح کے تعلق سے بہت بڑا نام، ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، ایک ایسے شاعر
کہ جب یہ تقریبات میں جاتے ہیں تو ان تقریبات کو اعتبار حاصل ہوتا ہے. سید سلمان گیلانی. جی وحیدی بھائی، وہ میں نے آپ کو ابھی سنجیدہ کلام جی اپنا سنایا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے ہی کلام کی پیروڈی کی. بڑا مشکل کام ہے لیکن میں نے کیا. واہ. پلازوں بنگلوں زمینوں کو دیکھ کر رویا، آہا. پلازوں بنگلوں زمینوں کو دیکھ کر رویا، میں صادقوں کو امینوں کیا کو کہنے، دیکھ کیا کر کہنے، کیا کہنے. رویا، واہ 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 واہ. میں وہی لٹیرے، وہی چور اور وہی ڈاکو، آہا. میں اقتدار نشینوں کو کیا دیکھ کہنے، کر کیا کہنے. رویا، واہ واہ واہ. اور سلام شاہ جی آہا. کیسے ہیں اس نے جب پوچھا، واہ واہ. سلام کے. سلام شاہ جی، آہا. شاہ جی، ہاں ہاں. سلام شاہ جی کیسے ہیں اس نے جب پوچھا، میں اس کی سینوں کو شینوں کو دیکھ کر بہت اچھے، بہت اچھے، رویا، بہت اچھے. میں اس کی سینوں کو شینوں کو دیکھ کر رویا، اور جوان ہوئے ہیں جو بچے برائلر کھا کر، واہ 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 واہ. جوان ہوئے ہیں جو بچے برائلر کھا کر، میں ان کی پنڈلیوں سینوں کو دیکھ کر واہ 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 رویا، واہ واہ. میں ان کی پنڈلیوں سینوں کو دیکھ کر رویا، سسر تھا، ساس تھی، سالہ تھا، آج تینوں جب، آہا. سسردا ساس تھی، سالہ تھا، آج تینوں جب اکٹھے آئے میں تینوں کو دیکھ کر رویا، واہ واہ. اکٹھے آئے میں تینوں کو دیکھ کر رویا، اور عرض کیا کہ بوائے کٹ تھے ہیئر، آہا. جینز شرٹ پہنی ہوئی، آہا. بوائے کٹ تھے ہیئر، واہ. جینز شرٹ پہنی ہوئی، میں اپنے گاؤں کی پینوں کو دیکھ کیا کر کیا کہنے سر. رویا، واہ واہ واہ. میں اپنے گاؤں، جیسے پینوں کو ویسے سمجھایا جاتا تو برا لگتا اس کو آہا ہا ہا. کہ یہ کون، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے، واہ واہ. لیکن یہ انداز ایسا ہے واہ کہ اس پر وہ خود بھی ہنسی. واہ واہ. بوائے کٹتے ہیئر، جینز شرٹ پہنی ہوئی، واہ واہ. میں اپنے گاؤں کی پینوں کو دیکھ کر رویا، اور جو بیٹا چین سے لوٹا تو ساتھ دلہن تھی، آہا. جو ماں بیٹا. باپ کتنے پیار سے بھیجتے ہیں واہ. بچے کو باہر، بچہ کچھ عرصے بعد واپس آتا ہے، وہ اس کے لیے اس ماں پیچھے رشتے تلاش کر رہی ہے، واہ. اور وہ کیا کیا اس نے، جو بیٹا چین سے لوٹا تو ساتھ دلہن تھی، میں اپنے بیٹے کی پھینوں کو دیکھ کر واہ واہ رویا، واہ واہ. میں پینوں اپنے کو. بیٹے کی، اور فعول و فعل و فعول فقط تھا گیلانی، میں شاعروں کی زمینوں کو واہ واہ واہ. دیکھ کر واہ واہ واہ. رویا، خوبصورت خوبصورت. کیا کہنے، کیا کہنے. میں شاعروں کی زمینوں کو. زمینوں کو دیکھ کر واہ 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 واہ. رویا، ہمارے دیس میں جمہوریت بھی ہے ناکام، آہا. نظر کہیں یہاں اسلام بھی نہیں آتا، واہ. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں،
اب اس رقم میں تو احرام بھی کیا نہیں کہنے ہیں آتا. سلمان بھائی، واہ 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 واہ. میرے والد صاحب نے 1957 میں ہاں ہاں بائی روڈ حج کیا تھا، ٹرانسپورٹ براستہ بسوں میں گئے تھے، واہ تو 2,000 روپے لگے تھے اس وقت واہ. 57 میں. تو 3 مہینے لگے، 2,000 روپیہ لگا. 1 مہینہ آنا، 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ وہاں کے آنا، تو 2,000 لگا. تو اب 2,000 کا احرام بات ہے. بھی نہیں آتا. واہ. بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں تو احرام بھی نہیں آتا. ہے اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، ہاں ہاں. ہے اقتدار کی کرسی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں کیا آتا. کہنے، کیا کہنے. واہ ہے واہ واہ. اقتدار کی کرسی میں جانے کیسا نشہ، کہ یاد پہلوں کا انجام بھی نہیں آتا. حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو. واہ. حسین لڑکیاں. یہ دیکھیے اس طبقے کو چھیڑنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے چونکہ سیلف کرٹیسزم بھی تو کرنی ہوتی واہ. کہ حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی بھائی نہیں بہت آتا. اچھے. کیا کہنے، کیا کہنے ہیں صاحب. واہ واہ. حسین لڑکیاں آتی ہیں دم کرانے کو، میں پیر ہوں کوئی الزام بھی نہیں آتا. اور ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار، واہ. ذلیل کر کے اتارا گیا ہوں میں ہر بار. بغیر کرسی کے آرام بھی بھائی نہیں بہت اچھے، آتا. بہت اچھے. واہ واہ. بغیر کیسے تڑپنی لگی ہوئی ہے کیا نا کہنے. بالکل ان لوگوں کو جن کو اقتدار بالکل سے ایسے. دور کیا گیا. بالکل ایسے. ہائے ہائے، بغیر کرسی کے آرام بھی نہیں آتا. اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، ہاں ہاں. اگر نہ لوٹا بنوں میں تو کیا کروں یارو، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں واہ واہ آتا. واہ واہ. واہ واہ مجھے واہ. تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کام بھی نہیں آتا. واہ واہ. ایک سنجیدہ سی غزل ضرور ضرور عطا آئی ہے کیجیے. میرے سامنے، اور یہ روایت میں زیادہ تر روایت میں ہی، جدت تو آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. جو دل میں ہے لب پر میرے وہ بات بھی آوے. ہاں آوے. کیا کہنے، کیا کہنے. میر سے پہلے کے دور میں ہاں چلے. ہاں ہاں. واہ. جو دل میں ذرا اوپر سورے میں چلا گیا تھا نیچے. جو دل میں ہے لب پر میرے وہ بات بھی آوے، یارو کوئی پیمانہ میرے ہاتھ بہت بھی اچھے، آوے. بہت اچھے شاہ جی. واہ واہ واہ. یارو کوئی ہاں ہاں ہاں. پیمانہ میرے ہاتھ بھی آوے. پیمانہ بکف رقص کرے سین چمن میں. کیا کہنے. فلو کی وجہ سے بھی اور کچھ پڑھ پڑھ کے بھی گلے پر اثر ہے. پیمانہ بکف، پیمانہ بکف رقص کریں سین چمن میں، کیا لطف ہو وہ آویں تو برسات بھی آوے. کیا لطف ہو وہ آویں تو برسات بھی آوے. یارو کوئی پیمانہ میرے ہاتھ بھی آوے.
آوے. شعر دیکھیے گا ہاں تک. کہ بازو ہو میرا اور تیری بکھری ہوئی زلفیں. کیا کہنے ہیں شاہ جی, واہ 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 واہ. بازو ہو میرا اور تیری بکھری ہوئی زلفیں, اللہ کرے ایسی کوئی رات بھی آوے, اللہ کرے ایسی کوئی رات بھی آوے, اور جل اٹھے عدو دیکھ کے کاش ان کی طرف سے, واہ. جل اٹھے عدو دیکھ کے کاش ان کی طرف سے, ایسا کوئی تحفہ کوئی سوغات بھی آوے. کیا کہنے شاہ جی, واہ 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 واہ. ایسا کوئی تحفہ کوئی, واہ 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 واہ. ایسا کوئی تحفہ کوئی سوغات بھی آوے, جو دل میں ہے لب پر میرے وہ بات بھی آوے. شرح کہ میں حرف شکایت نہیں لاؤں گا زباں پر, میں حرف شکایت نہیں لاؤں گا زباں پر, کرنے کو کبھی مجھ سے ملاقات بھی آوے, کرنے کو کبھی مجھ سے ملاقات بھی آوے. اور یہ شعر خاص طور پر کہ بازی یہ محبت کی ہے 100 بار وہ جیتے, کیا کہنے ہیں, واہ. بازی یہ محبت کی ہے 100 بار وہ جیتے, اور میں خوش ہوں جو 100 بار مجھے مات بھی آوے. میں خوش ہوں جو 100 بار مجھے مات بھی آوے, اور خود مجھ کو پلا. واہ 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 واہ, کیا کہنے, خود واہ, خود مجھ کو پلا ورنہ میں ہرگز نہ پیوں گا. ارے خود مجھ کو پلا, خود مجھ کو پلا ورنہ میں ہرگز نہ پیوں گا. میں لے کے اگر پیر خرابات بھی آوے, کیا غزل کہی ہے صاحب, واہ 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 واہ. میں لے کے اگر خود مجھ کو پلا ورنہ میں ہرگز نہ پیوں گا. میں لے کے اگر پیر خرابات بھی آوے, کیا لطف ہو وہ آویں تو برسات بھی آوے. شعر غور دیکھیے گا کہ جب وقت وہ دیتا ہے نہیں وقت پہ آتا, کیا کہنے, واہ. جب وقت وہ دیتا ہے نہیں وقت پہ آتا, اے کاش اسے پابندی اوقات بھی آوے, اے کاش اسے پابندی
اوقات بھی آوے. تم آتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم آتے ہو تو ہوش چلے جاتے ہیں میرے. واہ تم آتے ہو تو ہوش چلے جاتے ہیں میرے. کیا بات کروں لب پہ کوئی بات بھی آوے. واہ 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 واہ. کیا ہوش تو چلے جاتے ہیں. ہاں 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 ہاں. تم آتے ہو تو ہوش چلے جاتے ہیں میرے. کیا بات کروں لب پہ کوئی بات بھی آوے. واہ واہ واہ. اور ملتا ہے تو گیلانی سے شکوے نہیں سنتا. واہ ملتا ہے. ملتا ہے تو گیلانی سے شکوے نہیں سنتا. کچھ ایسا اسے حسن مدارات بھی آوے. کچھ ایسا اسے حسن مدارات بھی آئے. اللہ بازو ہو میرا اور تیری بکھری ہوئی زلفیں. اللہ کرے ایسی کوئی رات بھی آوے. پیور روایت سے جڑی ہوئی غزل اور وہ جو ہم تک پہنچی اور جو جسے سن کر آپ کہتے ہیں کہ ہاں کہ مضبوطی سے روایت کو لے کر چلنے والے شاعر. اور میں نے کہا کہ اب تو غزل بہت آگے چلی گئی. میں معافی چاہ رہا ہوں سلمان بھائی کہ یہ غزل سننے کے بعد تو بالکل چونکہ میں نے پہلی بار آپ کو یوں سنجیدہ کلام کہتے سنا اور بہت زیادہ خوشی یہ ہے کہ جتنا مضبوط اور جتنا خوبصورت انداز سے آپ مزاح کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے آپ سنجیدہ کا کلام. یہ آپ کی محبت ہے جی. لیکن میں اسی لیے تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں اس وقت کہ میری یہ پہچان بھی چینل پر یعنی اس حوالے سے آئی ہے کہ میں میٹرو چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور آپ کا خصوصی طور پر کہ آپ نہیں سر ہم آپ کے بالکل متشکر ہیں. آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ایک تھکن اور پھر آپ کی مصروفیات. جی ہاں دن رات نا جی. آج کل بس میں آیا ہوں 3-4 دن سے تو پھر وہ روزانہ ہی 2-3 پروگرامز جو ہے نا جی. آج صبح بھی تھا پھر یہاں آئے تو آپ کا بہت. اچھا مجھے سلمان بھائی اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں صرف ایک چیز جاننا بھی چاہوں گا کہ آپ الحمدللہ دنیا بھر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدعو کیے جاتے ہیں اور نہ صرف مدعو کیے جاتے ہیں بلکہ آپ عملاً جاتے بھی ہیں. جی ظاہر ہے. تو مزاح کے تعلق سے اگر ہم ادبی اس کی بات کریں تو مزاح کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ مزاح کی یہ شاعری ہے نا جیسے یوسفی کے بعد مشتاق یوسفی کے بعد اب نثر کا بالکل بھی کوئی خاص خلا ہے. بالکل حال نہیں. خلا ہے. ایک دو دوست ہیں وہ مطلب ایک چل رہے ہیں کوئی نہ کوئی لیکن وہ محدود اخبار اور کالموں کے حوالے سے. الطاف اللہ قاسمی اچھا مطلب مزاح تخلیق کر رہے ہیں. نوخیز اختر آئے ہیں ہمارے لاہور سے وہ بھی ہیں. یہاں پر وہ جیدی تھے وہ بھی چلے گئے. اطہر شاہ خان جی. تو اب اس پر آپ چینلوں پر بھی دیکھ رہے تو مزاحیہ ڈراموں میں بھی کوئی اس میں بھی وہی پھکڑ پن آ گیا ڈراموں میں وہ بھی آ گیا. تو اسی طرح دلاور فگار رحمہ اللہ کے بعد ضمیر جعفری تھے وہ بھی چلے گئے اور پھر انور مسعود صاحب نے بہت. لیکن اب وہ بھی چونکہ 87 غالباً ان کی ایج ہو گئی ہے اور شرکت ان کی بھی اب صحت بھی صحت ساتھ نہیں دیتی. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سرفراز شاہد تھے وہ بیچارے کرونا ہم میں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں سلمان بھائی کہ وہ جو بلند قامت شعراء کرام تھے
وہ چاہے سنجیدہ لکھنے والے ہوں یا خالد عرفان ہیں لیکن وہ باہر چلے گئے. باہر چلے گئے. کیا بات ہے, ان کا جوڑ کوئی نہیں ہے. بہت مضبوط شاعر اور بہت اچھے شاعر. اور ہمارے آج کل اپنا وہ ہیں اسلام آباد میں کیا کہتے ہیں ان کا, عزیز ذہن سے نام اتر گیا ابھی سن کے ان سے, فیصل عزیز, ڈاکٹر فیصل عزیز, بہت عمدہ مذاق ہے. ہاں مزہ آ جاتا ہے ان سے. تو ایک دو اور دوست ہیں جو اچھا مزاق کہہ لیتے ہیں. ناصف بھائی بھی بیمار ہو گئے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا سلمان بھائی کہ جس طرح جو قداور شخصیات تھیں جو کہتے تھے وہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر وہ خلا پورا نہیں ہو پا رہا. جی ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. بس دعا کیجئے جی بس, کیونکہ اب ادب کو زندہ رکھنے کے لیے ان چیزوں کے سہارے کی ضرورت ہے جی. کہ سنجیدہ مشاعروں میں اب لوگوں کا بہت کم اس کی طرف رجحان بالکل ٹھیک رہ گیا ہے. بچے بڑا اچھے کہہ رہے ہیں, نئے بچے جو مزاح کی طرف آئے اپنا سنجیدہ شاعری کر رہے ہیں. بالکل اچھا. ہاں جی بہت اچھا کہہ رہے ہیں وہ. لیکن بات یہی ہے کہ اب کراچی میں تو پھر کچھ دم خم ہے, لیکن باہر ہمارے پنجاب میں کے پی کے میں بلوچستان میں تو ویسے ہی وہ نہیں ہے اس طرح کا اردو شاعری کا. لیکن یہاں الحمدللہ کراچی میں ہے جی, مشاعرے ہوتے ہیں, لوگ آتے بھی ہیں, جوق در جوق آتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں, داد بھی دیتے ہیں. ہمارے پنجاب میں بس شاذ و نادری چینلوں نے تو ویسے ختم کر دیا جی. پی ٹی وی ادب کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وقت نہیں ہے, جو کہتے ہیں یہ فضول سا کام ہے. اگر صرف دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ادب پرور ہیں, رات کے 11-12 بجے لگا دیتے ہیں, اس وقت کون سنتا ہے. بالکل بالکل نام بھی ہو جاتا ہے کہ جی رات گئے کا پروگرام ہے. بالکل. تو یہ ہے, اگر یہ ہمارے چینل ہماری سوشل میڈیا پر اچھے مشاعرے شاعروں کو بلایا جائے تو لوگ پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دیکھیں ادب کو زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم نے کہا کہ چلیں وہ اس طرف سے نہیں تو وہ اس طرف سے مزاح کی راستے سے. بہت اچھی بات ہے. اور میں نے آپ کا جتنا کلام سنا اس میں بھرپور انداز سے آپ نے میسیج جو ہے وہ دیا ہے. جی بہت پازیٹیو انداز سے اور مزاح کے اس میں ڈھال کر, بڑی بات ہے. اور بس سلمان بھائی ہمارا تو جی یہ چاہتا ہے کہ تعدیر آپ سے یہ شرف حاصل کریں, آپ سے کلام بھی سماعت کراچی کریں, آئیں گے تو گفتگو بھی انشاءاللہ سنیں. العزیز. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں کا حصہ بنے اور بزم شاعری کو اعتبار حاصل ہوا پروگرام کو. میں ایک اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جونیئر کو, سینئرز کو, ہم عصر شعراء کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے. جی ہم عصر شعراء جو ہے نا جی, اس سے تو یہی درخواست ہے کہ اپنے چھوٹے شاعروں کی طرف, میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں, بہت سارے بچے آتے ہیں اور کلام لے کے. میں کہتا ہوں بھائی اپنے علاقے کے کسی مستند شاعر کو دکھا لو. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تو یہ میری درخواست ہے کہ جو مستند شعراء ہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے, استاذی کا درجہ ان کو حاصل ہے, استاذ کا درجہ, تو ان بچوں پر ضرور نظر. ہاں یہ نہیں میں کہتا کہ ان کو لکھ کے دیں جیسے اشارہ فرمایا تھا وحیدی بھائی نے, ایسا نہ ہو. اصلاح کریں. اور جو نئے بچے ہیں ان سے درخواست ہے لکھنے والے, مطالعہ. ہم کم از کم شورش کشمیری کہا کرتے تھے کہ شاعر بننے کے لیے 5000 شعر جو ہے نا اساتذہ کے وہ یاد ہوں, اور پھر اس کے اندر مشق کریں, نئے انداز سے کہنے کی کوشش کریں. جدید قدیم سب شعراء کو پڑھیں. زبان سیکھنی ہے تو میر انیس کو ضرور پڑھیں, اور داغ کو پڑھیں, اور اس میں سے جو نکالیں, جوش کو پڑھیں, نکالیں کہ یہ کیا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے وہ سنجیدہ شعراء کو پڑھیں, مزاح کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جس لیول پہ آج ہم ہیں انشاءاللہ. واہ, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ شاہ جی. اور خوبصورت آپ نے شعری کلام اپنے چاہنے والوں کی سماعتوں تک یہ میری منتقل خوش کیا. قسمتی ہے اور آپ کے توسط سے ہوا, اس لیے آپ کا شکریہ جناب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام,
دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب سید سلمان گیلانی کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔